نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث۔ محترم بزرگ و دوستو، 3/10/2021 بروز اتوار الحمدللہ بندے کا سفر ہوا نندربار مہاراشٹر کی جانب۔ میرے بھائیو بزرگ و دوستو، ماشاءاللہ نندربار شہر اور اسی سے قریب عقل کنواں، اسی سے قریب شہادہ، اور شہادہ سے قریب ایک دیہات ہے جہاں کا بندہ رہنے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگ و دوستو، سفر کی کارگزاری سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کو بھی بنایا ہے، اور رشتوں کو نبھانے کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی انتظام کرتے ہیں۔ جہاں میرا سفر ہوا وہاں عقد میں ایک مسجد تھی جسے کالی مسجد کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مسجد دکھائی کہ یہ مغل بادشاہ کے زمانے کی مسجد ہے۔ ماشاءاللہ وہیں پر کرسی پر تشریف فرما تھے عبدالباری صاحب، جو عبدالصمد پٹواری صاحب کے فرزند تھے، اور عبدالصمد پٹواری صاحب ایک ایسی شخصیت گزری ہے جنہوں نے نندربار منیار محلہ مسجد میں ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا، اور یہ تک سنا جاتا ہے کہ جناب قاری سید صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی زمانے میں سفر ہوا تھا، حضرت وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے، صرف ایک واحد شخصیت تھی جنہیں اکابرین سے لگاؤ تھا، وہ ہے عبدالصمد پٹواری صاحب۔ انہوں نے پہچانا حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں نندربار شہر میں اولیاء اللہ کی خدمات کو انجام دینے کا مرکز بنایا ہے۔ ہاں، دور جدید میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور نیو جنریشن کو خاص طور سے، اور میرا تعلق بھی چونکہ منیار برادری سے ہے۔ الحمدللہ حافظ عرفان صاحب وہاں پر موجود تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ حافظ عبداللہ صاحب ایک بڑی عمر دراز شخصیت ہے جنہوں نے دعا کی درخواست بھی کی کہ بھائی میرا بائی پاس ہوا ہے اور میرے لیے دعا فرمائے۔ اور شادی میں جہاں پر موجود مہمانان تھے، ایک چیز یہ بھی نظر آئی کہ خطیب صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر کے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک موبائل دیکھ کر کے افسوس ہوا کہ اللہ، باطل نے کل تک کہ ہمارے ہاتھ میں بیڑی تھمانے کی یا گٹکے تھمانے کی یا ہمارے ہاتھوں سے جو ہے اسلامی شعار کے چھیننے کی کوشش کی، اور قرآن کریم کو بالائے طاق رکھنے پر مجبور کیا، اب جو ہے ایک موبائل کا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایسا تھما دیا ہے کہ آدمی چاہے نہ چاہے اس سے اچھائی کے لیے اٹھاتا ہے، لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ برائی کی طرف یقیناً مائل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ابھی جو ہے موجودہ دور میں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہے، یہ باطل کے چیلنجز ہے کہ نوجوان لڑکوں کو کس طرح اسلام سے خارج کیا جائے، نوجوان لڑکیوں کو کس طرح سے اسلام سے خارج کیا جائے، اور ان چیلنجز کا مقابلہ ہم آپسی اختلافات کو رکھتے ہوئے کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسی لیے جو ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو، حافظ عرفان صاحب نے بھی عزم کیا ہے کہ ہم قرآنی قاعدہ اور اس کے تعلق سے فکریں کریں گے، اور جو ہے ناصر بھائی
جو ہے ماشاءاللہ جتنے بھی نوجوان منیار برادری کے نندربار میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، چونکہ نندربار شہر ہمارے لیے کوئی نیا شہر نہیں ہے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں فارسی اور عربی اول میں تھا اس وقت علی صاحب محلے میں بندے کا تراویح کے لیے انتخاب کرنے والی شخصیت مولانا مرحوم مولانا ذیل العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی کہ جن کو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا مسلح بچانے کے لیے قوم کو کبھی لڑایا نہیں، ہاں، اور نہ ہی کسی اہل علم کی شائع نشان ہے کہ قوم کی جہالت سے فائدہ اٹھائے۔ چونکہ ہم جتنے بھی اختلافات کرتے ہیں اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ براہ راست باطل کو ہو رہا ہے میرے بھائیو بزرگ دوست۔ ہاں، اسی لیے حافظ عبداللہ صاحب سے جہاں ہماری ملاقات ہوئی، ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ فلانے لگ رہے ہیں فلانے لگ رہے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی حافظ عبداللہ صاحب پر ایک دور ایسا تھا ان پر الزامات عائد کیے گئے اور انہیں جو ہے جیل میں حاضری کی نوبت آئی۔ اس وقت مولانا ذیل العابدین صاحب اور تمام اہل ایمان وہاں پر جمع ہو کر پولیس اسٹیشن کے اوپر حاضر ہوئے اور اس کا احاطہ کیے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اختلاف کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، مزاجوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، رنگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مساجد میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسالک میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآنی قاعدے کی جو ہے محنت کریں۔ ہمارا مقصد اس چینل کے ذریعے سے دعوت دینا ہے، اطلاع کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل کو تقریباً 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں، جس میں الحمدللہ 1,01,000 لوگوں کی نظروں سے یہ چینل گزرا۔ اس کے سبسکرائبر جو ہے 177 ہے، اور 30 سبسکرائبر ایسے ہیں جنہوں نے انسبسکرائب کیا، بعد میں اللہ نے توفیق دے دی تو دوبارہ انہوں نے سبسکرائب کیا، اور 155 لوگ جو ہے نیو سبسکرائبر ہے، اور انڈیا میں سبسکرائب کرنے والے 52% ہے ان کی تعداد، اور بیرون میں سبسکرائب کرنے والے 47% ہے۔ بھائیو بزرگو دوستو، اصل چینل بنا لینا یا کسی قاعدے کی ترتیب دے دینا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اصل میں پوری امت کے اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے اور بے غرض بن کے بے طلب بندوں میں محنت کرتے ہوئے، اجتماعیت کو ساتھ میں رکھتے ہوئے محنت کرنا، اور اس محنت کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فیصلہ فرما دے تو کچھ امید کی جا سکتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمارے پاس تو اخلاص نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس اخلاص تھا۔ ہاں تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو، ہماری جو ہے محنت کا مقصد کوئی پارٹی بنانا نہیں ہے، محنت کا مقصد کوئی نوٹ بینکنگ نہیں ہے، محنت کا مقصد کوئی ووٹ بینکنگ نہیں ہے، بلکہ اس مشن کو، اس تحریک کو ہر مسلک والے کی دل جوئی کرتے ہوئے نبھانا ہے۔ جیسے کلمہ ایک، جیسے کعبۃ اللہ ایک، ایسے ہی قرآن ایک۔ اس محنت کا نام اصلاح تلاوت قرآن بھی رکھ سکتے ہیں، اس محنت کا نام محنت تحفظ قرآن بھی رکھ سکتے ہیں، محنت تفکر تصحیح القرآن بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگلا ہمارا جو ہے نشانہ ہوگا تصحیح اغلاط القرآن، کہ جو پرنٹنگ مسٹیک قرآن کریم میں ہوتی ہے کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے، تو کوئی اس کو درست کرتا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی توجہ ہوتی ہے۔ سردست باطل جو ہے ہمارے مذہبی مقامات کی اہمیت کو گھٹانا چاہتا ہے، یا انہیں منہدم کرنا چاہتا ہے، یا ان کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے۔ باطل
ہماری مقدس شخصیات پر کیچڑ اچھال کر کے اگلی نسل کو اسلام سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ باطل ہمارے مذہبی پیشواؤں کو بدنام کر کے مذہب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ باطل ہماری مقدس کتاب پر ہر دور میں حملے کرتے آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو ہے تجوید القرآن، ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ، جو ہے یہ ایک محنت ہے، اور اس محنت کے 4 نشانے ہیں۔ سب سے پہلا نشانہ تو یہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھانے والی بن جائے، اور دوسرا نشانہ یہ ہے کہ خود کفیل مکاتب قائم کی جائے امت میں۔ تیسرا نشانہ یہ ہے کہ 1 سال میں ناظرہ مکمل ہو جائے، اس طرح کی محنت کرے، چونکہ اس دور میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ اگر ہدایت دے، توفیق دے، تو چوتھے نمبر پر انتظار کیے بغیر ناظرہ خواہ جو ہے عوام کو بہترین انداز میں قرآن کریم سیکھ کر سکھانے والے بن جائے۔ اور 5واں نشانہ یہ ہے کہ جو نسل ارتداد کو اختیار کر رہی ہے اور خروج اسلام کا منشا یا بدنیتی رکھتی ہے، ان کو جو ہے اس کے ذریعے سے ان کے ایمان کی حفاظت۔ اور 6واں نشانہ یہ ہے کہ جو حضرات تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اس کے لیے بھی تجوید کا سیکھنا آسان ہو جائے۔ ہاں، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، الحمدللہ نندربار کی عوام اور نندربار کے خواص، بلکہ میری جو ہے 14 سال تعلیم عقلقوا شہر میں ہوئی، اور نندربار کے قریب جہاں پر ایک شاہدہ ہے جامع مسجد مرکز میں، وہاں 1 سال قرآن کریم سنانے کا موقع ملا۔ اور الحمدللہ یہاں پر بسنے والی شخصیات مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم سے بھی ماشاءاللہ کافی ملاقاتیں ہیں اور کافی مانوس ہے، بلکہ حضرت سے تو ایک مرتبہ میں نے درخواست کی، ایک موقع پر حضرت خود اپنی جگہ سے نکل کر ایک مسئلے میں کورٹ کے دروازے تک حاضر ہوئے تھے۔ ہاں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اختلافات تو تھے، ہے، رہیں گے، لیکن میں نوجوان علماء کرام سے، جید علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ امت کے ہم پہلی سب کے طبقے والے ہیں، ہم ہر مسلک والے کو اپنانے والے بنیں، اخیری صف کے لوگوں کی باتوں کا اعتماد نہ کرے۔ اسی لیے حافظ عبداللہ صاحب سے جو کافی بڑی ملاقات ہوئی، جس میں میں نے یہی کہا کہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ 90 سالوں تک دعوت و تبلیغ پر کبھی انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، لا نصدق ولا نکذب، لیکن آج جب پوری دنیا میں انتشار پھیل چکا ہے تو دارالعلوم کو اپنے اسی موقف پر آنا پڑا کہ ہم نہ جانے کا حکم دیتے ہیں، نہ جانے سے روکتے ہیں، لا نصدق ولا نکذب، ہم فریق بھی نہیں ہے، ہم رفیق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایسا عملہ ہمیں چاہیے، نوجوانوں کا عملہ چاہیے۔ الیس منکم رجل رشید انہم فتیۃ آمنوا بربہم ہدی وزدناہم ہدی، کہ غیرت مند نوجوان ہمیں چاہیے، ایسا عملہ چاہیے کہ جو خود دلا دے اور دینے والے کا پتہ بتا دے، اور از خود قرآن کریم پر محنت کرنے والے بنے۔ ہاں، ورنہ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اختلافات میں یہاں تک گر چکے ہیں کہ جہاں پر باہر سے کوئی کسی کو کچھ سمجھانے یا سکھانے آ رہا ہے تو غیروں کو ان کے پیچھے لگا دیا جا رہا ہے۔ ہاں، اور وہ بتا رہے کہ بھئی فلانے صاحب باہر سے آئے اور فلانے صاحب یہاں سے آئے، لیکن میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، رشیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ترکی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر قرآن کریم ہی نہیں، اذان پر پابندی، سلام پر پابندی، قرآن سیکھنے سکھانے پر پابندی، رشیا میں
شراب کی دکانیں کھولی گئی اور وہاں کے علماء نے شراب کی دکانیں کھولی اور اندر میں قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا۔ ترکی میں جس وقت مسجدوں پر تالے لگ گئے اور شراب کے اڈے کھولے گئے، مسجدوں کے سامنے بد اخلاقی کے اڈے کھولے گئے، اس وقت تہخانوں میں اور چھپ چھپ کر کس طرح سے جو ہے اللہ والوں نے قرآن کریم کی محنت کی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور خصوصاً دور حاضر کے علماء کرام جو فارغ ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں، ہر کسی سے میں درخواست کروں گا کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، ہاں اگر ہماری محنت سے آپ مطمئن ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں، اور آپ ہمیں بات کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ امت حالات کی جہاں پر شکار ہو رہی ہے وہیں پر ارتداد کی بھی شکار ہو رہی ہے۔ آخر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں تو عزم لے کر گیا تھا کہ کسی پیمانے پر اس محنت کا مذاکرہ کسی سے کریں گے، لیکن بس ہمارا یہی ایک رویہ اور کچھ لوگوں کا جو ہے اس طرح سے کچھ مناسب نہیں لگا کہ ہم کسی کو کسی کے ساتھ میں دیکھ کر کوئی اور نظریہ قائم کرنے والے بنے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم آنے والے فتنے اور آنے والے دور، جسے غزوۃ الفکریہ کہتے ہیں، ہمارے گھروں میں اختلاف ہوں گے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی باہر کی بلڈنگ والا ہماری اپنی 3 منزلہ بلڈنگ کو، ایک گھر کو ڈھانے میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت پر اس طرح سے پے در پہ حملے ہوں گے کہ باطل جو ہے جس طرح سے ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گا کہ بھائی آؤ دسترخوان پر آؤ اس قوم کو مٹانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحلوں کو، تمام کوششوں کو، دین کے داعیوں کو اور خانقاہوں کی، مدارس کی، مساجد کی، دعوت کی، ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔